حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی، اسلامک اسکالر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے بنا دیا ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو ایک عظیم نشانی، اور ان دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف، ذات قرار و معین، جو رہنے کے لائق تھی اور ایک بہتے پانی والی زمین تھی، وہاں ہم نے ان کو جگہ عطا کی۔ بہت ساری فضیلت اور بہت سارے خصائص اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، ان کی والدہ کے بیان فرمائے ہیں، بھرا پڑا ہے ان کی تعظیم سے قرآن۔ اب دیکھیں، ایک سورت مکمل، ایک سورت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کی جو آل تھی اس کے نام پہ اتار دی، سورہ آل عمران۔ ایک سورت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر مکمل سورت ہے، سورہ مریم اس کا نام ہے۔ پھر ایک سورت وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر معجزہ اترا، دسترخوان، اس کے نام پہ ایک سورت اتار دی، سورہ مائدہ۔ اور ایک سورت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ یعنی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کر کے، کہیں ان کے دسترخوان کا ذکر ہے تو اس نام پر پوری سورت اتار دی، اور اسی طرح نانا کے نام پر پوری سورت اتار دی، والدہ کے نام پہ جو ہے نا وہ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری دی۔
اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ ایک صورت تو جس قوم کی طرف آپ بھیجے گئے اس کے نام پر بھی سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے اتار دی، جو بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، اس پر بھی ایک نام، اس نام پر اللہ نے ایک صورت اتار دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو جہانوں کے لوگوں پر چن لیا۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم آدم کی آل کو، ان اللہ اصطفى آدم کو، ان اللہ اصطفى آدم و نوح اور نوح کو اور ابراہیم کو اور عمران کی آل کو، جس میں سے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو تمام جہانوں پر اللہ نے چن لیا۔ اور جو مریم علیہ السلام آپ کی والدہ تھیں، ان کی عظمت اللہ نے اتنی قرآن میں بیان کی کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھی اس وقت ہی اللہ کے لیے وقف کر دی گئی۔ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی نے کہا اے اللہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے اپنے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررا کہ وہ دنیا کے کاموں سے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، فتقبل منی تو اس کو میری طرف سے قبول کر لے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب اس نے اس کو جنم دیا تو کہا اللہ میں نے تو یہ لڑکی جنم دی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہ ہوتا، واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی۔ آگے انہوں نے کہا وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں نے جو وعدہ اب اس کا نام مریم رکھا ہے اور اپنے وعدے کے مطابق یہ نہیں ہے کہ اب یہ لڑکی ہے تو میں اس کو تیرے لیے وقف نہ کروں، لڑکا ہوتا تو کرتا، اس کو بھی میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی جو ہے نا وہ اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا۔ وکفلها وانبتها نباتا حسنا، اور اس کی جو ہے نا اچھی نشو نما کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس کی پرورش کی۔ وکفلها زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد، آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان تکلیف دیتا ہے، چھوتا ہے اس کو، جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے۔ تو وہ جو انہوں نے دعا کی مریم علیہ السلام کی والدہ نے، انی اعیذها بک، اللہ میں اس کو مریم کو بھی اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اللہ نے ایسی دعا قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو شیطان جب وہ پیدا ہوتا ہے نا، آدم کی اولاد میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو تکلیف پہنچاتا ہے سوائے مریم کے اور اس کے بیٹے کے، شیطان ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کی دعا، ان کی والدہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کے لیے جس بندے کو مقرر کیا وہ زکریا علیہ السلام تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دو نبیوں سے اکٹھی ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، اس لحاظ سے وہ کیا لگے پھر بہنوئی تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف مریم علیہ السلام کو صرف پاک نہیں کیا بلکہ پاک بھی کیا تمام جہانوں کی عورتوں پر، پھر اللہ نے اس عورت کو چن لیا۔ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، فرشتہ آیا مریم کے پاس علیہ السلام، کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے،
वतहरकी, तुझे खूब पाक कर दिया है, वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, और तुझे तमाम जहानों की औरतों पर चुन लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु निसाइहा इब्नतु इमरान व खैरु निसाइहा खदीजा। सही बुखारी की हदीस है कि उस जमाने की तमाम औरतों में से सबसे बेहतर औरत वो इमरान की बेटी यानी मरियम अलैहिस्सलाम थी, और इस उम्मत की सबसे बेहतर औरत वो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा है। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरियम अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए फरमाया कमुल मिनर रिजाल कसीरुन वलम यकमुल मिनन निसाई इल्ला आसियतु इमराअतु फिरऔन व मरियम बिन्त इमरान। मुस्लिम की हदीस है। फरमाया मर्दों में से बड़े सारे ऐसे मर्द हैं जो ईमान के लिहाज से मुकम्मल हो गए, यानी उनका ईमान कामिल मुकम्मल था, जिस तरह अल्लाह ताला को दरकार था ना, ऐसा ईमान मर्दों में तो बड़े सारे लोग गुजरे हैं। औरतों में से कोई औरतें ऐसी नहीं जो कामिल हो गई हों, सिवाय एक आसिया के जो फिरऔन की बीवी थी और एक मरियम के जो इमरान की बेटी थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई। एक और हदीस में इसमें इजाफा भी है, और तिरमिज़ी की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस रज़ी अल्लाह हदीस के रावी हैं, फरमाया हस्बुका मिन निसाइल आलमीन, तमाम जहानों की औरतों में से आपको काफी हैं ये औरतें। कौन कौन सी? फरमाया मरियम बिन्त इमरान, एक इमरान की बेटी मरियम, व खदीजा बिन्त खुवैलिद, और खुवैलिद की बेटी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, व फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, और फरमाया आसियतु इमरातु इमरान, और आसियतु इमरातु फिरऔन, फिरऔन की बीवी जो आसिया थी। यानी ये वो औरतें हैं जो ईमान के लिहाज से, हर लिहाज से अल्लाह ने इनको मुकम्मल कर दिया। मर्दों में से तो बड़े सारे हुए, लेकिन औरतों में से ये औरतें हैं जिनको अल्लाह ने कामिल मुकम्मल ईमान वाला बनाया। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की भी है, दूसरी हदीस किताबों में तो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब उन पर मक्का में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई तो वो हिजरत पर मजबूर हुए। पहली हिजरत हुई, उसमें 11 मर्द थे, चंद एक औरतें थीं। ये लोग हबशा में चले गए, वहां इनको पनाह मिल गई। मक्का के लोगों ने पीछा किया और बड़े सारे तोहफे तहाइफ इकट्ठे किए बाकायदा नजाशी के लिए कि वहां जाकर बात जो करनी है, अपने बंदे वापस लेके आने हैं। अमर बिन आस बाद में मुसलमान हो गए, और एक अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, ये 2 बंदे कुरैश की तरफ से गए और जाकर नजाशी की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे कि अय्युहल मलिक, ए बादशाह, हमारी कौम के कुछ लोग हैं वो आपके पास आ गए। वो कुछ लड़के हैं, बेवकूफ हैं, अकल के कच्चे हैं, नौजवान हैं, तो कद जाऊ बिदीन ला नअरिफुहु नहनु वला अंतुम, वो एक ऐसा दीन लेकर आए हैं जिसे ना हम पहचानते हैं ना ही आप पहचानते हैं। और फफारकू दीनना वलम यदखुलू दीनकुम, उन्होंने हमारे दीन को भी छोड़ दिया है, और चलो हमारा दीन छोड़ते छोड़ते तुम्हारे दीन में भी दाखिल नहीं हुए। तो बेवकूफ हैं, कच्ची उम्रों के हैं, अकलें कच्ची हैं, तो हम चाहते हैं कि आप वो लड़के हमारे हवाले कर दें, वापस कर दें हमें। वो कहने लगा अल्लाह की कसम, ला उसल्लिमुहुम हत्ता अदउहुम, अल्लाह की कसम मैं उनको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा जब तक मैं उनको बुला के उनकी बात ना सुन लूं। खैर उसने बुलाया। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा हदीस की रावियां हैं, ये भी इस हिजरत में शामिल थी। कहती हैं हम उसके पास जाने से पहले खुद इकट्ठे हुए, आपस में मुशावरत की, और हमने ये तय कर लिया कि हम में से सिर्फ और सिर्फ जाफर बिन अबी तालिब, अली रजी अल्लाह के भाई थे, ये बात करेंगे और इनके सिवा कोई और बात नहीं करेगा। इनको हमने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। हम दाखिल हुए, हमने देखा फवजदनाहु क़द दआ बितारिक़तहु, हमने देखा कि उसने ना अपने बड़े बड़े उलमा बुला रखे थे, और लोग अपनी जो है ना वो उलमा अपने किताबें और सहीफे खोल के ना उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे मुनाजरा करने के लिए।
کہ یہ جو دین لے کے آئے ہیں ہم ان کو ان کا جواب دیں گے کہ تم غلط ہو اور ہمارا دین جو ہے نا وہ صحیح ہے. اور کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بندے جو 2 قریش کے بندے تھے نا وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو اس نے کہا بھئی بتاؤ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا اور ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو. آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا چیز لے کر آئے ہو تم؟ تمہارا دین آخر ایسا ہے کیا ہے؟ تمہاری قوم تمہارے پیچھے کیوں پڑی ہوئی؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے بات کرنا شروع کی. فرمایا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم ایسے لوگ تھے جو جاہلیت پہ پڑے ہوئے تھے. نعبد الاصنام ونأکل المیتہ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے. ونأتی الفواحش، اور ہم بے حیائیوں کو آیا کرتے تھے، کھلے عام کرتے تھے. ونقطع الارحام، اور رشتہ داری کو ہم توڑا کرتے تھے. ونسیء الجوار، اور ہمسائے کے ساتھ ہم بہت برا سلوک کرتے تھے. وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفَ، اور ہم میں سے جو مضبوط تھا وہ کمزور کو کھائے جا رہا تھا. وَبَقَيْنَا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، ہم اسی حالت پر تھے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم میں سے ہی ایک رسول ہمارے اندر بھیجا. ایسا رسول نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، ایک ایسا رسول بھیجا جس کے نسب کو ہم خوب اچھی طرح پہچانتے، اس کی صدق گوئی کو ہم خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس کی امانت داری کو ہم خوب اچھی طرح پہچانتے تھے اس سے پہلے، اس کے نبی بننے کے دعویٰ سے پہلے. اور وعفافہ، اس کی پاک دامنی کو ہم خوب اچھی طرح سے پہچانتے تھے. اس نے آ کر ہمیں دعوت کس بات کی دی ہے؟ فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا. اس نے ہمیں اس بات کی طرف بلایا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم ان تمام بتوں کو چھوڑ دیں جن کو ہم پکارتے تھے یا ہمارے آباء و اجداد پکارتے تھے اللہ کے علاوہ. جن پتھروں کو اور جن بتوں کو ہم پکارتے تھے ان کو چھوڑنے کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے. وقد امرنا بصدق الحدیث، اس نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے. واداء الامانہ، اس نے ہمیں امانت ادا کرنے کا حکم دیا ہے. وصلۃ الرحم، اس نے ہمیں رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور حرام چیزیں کھانے سے منع کیا ہے. وحقن الدماء، اور خون بہانے سے منع کیا ہے. اور ونہانا عن الفواحش، اس نے ہمیں برائیوں کے پاس یعنی بے حیائی کو آنے کو اس نے ہمیں منع کیا ہے، جھوٹی بات کہنے سے منع کیا ہے. وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کھانے سے منع کیا ہے. وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانے سے اس نے ہمیں منع کیا ہے. وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. اور ہمیں اس نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں. وَنُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں. وَنَصُومُ رمضان، اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں. فَصَدَّقْنَا وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہم نے اس کو سچا مانا اور ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے اس کی پیروی کی ہر اس کام میں جو وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حکم لے کے آیا، ہم نے اس کی پیروی کی. فَحَلَّلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، جو اس نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم نے اس کو حلال مان لیا اور جو اس نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہم نے اس کو حرام قرار دے دیا. اے بادشاہ، یہ تھا ہمارا قصور. ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، اس نے دن رات ہمیں اذیت دینا شروع کر دی اور اس نے ہمیں ہمارے ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ہم نکلے اور ہم نے آپ سے بہتر کوئی جگہ نہیں پائی تو آپ کی طرف ہجرت کرنے کو ہم نے ترجیح دی اور آپ کے پاس آ گئے. اس نے کہا هل معکم شیء مما جاء به، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تمہارا نبی لے کر آیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہا پھر بتاؤ کیا ہے، سناؤ مجھے. جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. میں وہ آیات آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں. فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا
تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز کے ساتھ پکارا. قال رب انی وہن العظم منی، اس نے کہا اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، یعنی سفید ہو چکا ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بھی بے نصیب نہیں ہوا. میں کہوں کہ اب کیسے دعا قبول ہو سکتی، نہیں، میں ابھی بھی تجھے پکار رہا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے. کانت امراتی، کانا یہاں ماضی استمراری، میری بیوی شروع سے بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور یعقوب کی آل کا وارث بنے. اس وارث سے مراد مال کی وراثت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انبیاء ان کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم وراثت ہوتی ہے، دنیا کی فکر نہیں تھی. یعنی کیا کہا؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، آل یعقوب کی جو لڑی چلتی آ رہی ہے نا نبوت کی، اس کی وارث بنے. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب وہ جو تو بچہ مجھے عطا کرے نا اسے پسندیدہ بنا دے. یا زکریا، اللہ نے دعا قبول کر لی. فرمایا یا زکریا، اے زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. نام بھی خود رکھا، کہا اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور ساتھ یہ بھی سنو لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یہ نام ہم نے پہلے کسی کو نہیں دیا، پہلا نام ہم اس کو دے رہے ہیں. کہا اب جو ہے نا پہلے تو خود ہی دعا کی، اب خود ہی جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ واقعی دعا قبول ہوگی. قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. وکانت امراتی عاقرا، اور حالانکہ میری بیوی ہمیشہ سے بانجھ ہے. وقد بلغت من الكبر عتیا، اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں. قال كذلك، کہا ایسے ہی ہوگا، اب جو کہہ دیا ہے نا اب ایسے ہی ہوگا. قال ربك هو علي هين، فرشتے نے کہا آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، حالانکہ میں نے تجھے بھی تو اس سے پہلے پیدا کیا ہے جبکہ تو کچھ تھا ہی نہیں. مزید یقین کے لیے کہا رب اجعل لی آیہ، اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے. قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے تندرست ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکے گا. 3 لیال سویا کا مطلب تندرست ہونے کے باوجود تو کلام نہیں کر سکے گا. فخرج علی قومہ من المحراب، محراب عبادت خانے سے وہ نکلے اپنے قوم کے پاس آئے. فاوحى الیہم، تو ان کو اشارے سے بات کر کے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. بات نہیں کر سکے، اشارے سے کہا. اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، بیٹے کی طرف اب یہ وحی ہو رہی ہے. کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، یعنی اس پر عمل کر. وآتیناہ الحکم صبیا، اور بچہ بھی ہم نے ایسا دیا تھا کہ بچپن میں ہی ہم نے اس کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر دی. وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، اور اپنی طرف سے بڑی شفقت اور پاکیزگی ہم نے اس کو عطا کی. وکان تقیا، اور وہ بہت متقی بچنے والا تھا، پرہیزگار تھا. وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا. ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سرکش اور نافرمان بالکل بھی نہیں تھا. یہ آیات پڑھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے دیکھا کہ نجاشی کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اور اس کی داڑھی تر تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو کتابیں مناظرے کے لیے لے کے آئے تھے نا، کتابیں کھول کے بیٹھے تھے، وہ اتنا روئے قرآن سن کے، اللہ کا کلام سن کے، کہ ان کے آنسو کتابوں پر گر رہے تھے، وہ بھی گیلی ہوئی پڑی تھی. اس نے کہا تم جاؤ، میرے ملک میں جہاں چاہو امن میں رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا. اچھا یہ جو 2 بندے آئے تھے بڑے تحائف لے کر، بڑی امیدیں لے کر، بہت پریشان ہو گئے.
باہر جا کے کہنے لگے عمرو بن عاص کہ میں دوبارہ کل پھر آؤں گا بادشاہ کے پاس اور تمہاری ایسی شکایت لگاؤں گا, ایسی بات بتاؤں گا نا کہ پھر وہ تمہیں کبھی نہیں رہنے دے گا یہاں پر. میں اس کو کہوں گا کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی عجیب بات کرتے ہیں, یعنی بھڑکاؤں گا میں اس کو اس بات پہ, پھر وہ تمہیں کبھی نہیں رہنے دے گا. وہ عیسیٰ کو خدا سمجھتے, تو جب وہ سنیں گے کہ تم عیسیٰ کو بندہ کہتے ہو, عبد کہتے ہو, اور عبد کا معنی تو غلام ہوتا ہے, تو تم اس کو غلام کہتے ہیں, یعنی اللہ کا غلام, نبی بھی اللہ کے غلام. تو میں کہوں گا کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں عبد کا جو ہے نا وہ نظریہ رکھتے ہیں, پھر وہ تمہیں کبھی نہیں رہنے دے گا. اس نے ایسا ہی کیا. وہ آئے عمرو بن عاص اور آ کر کہا کہ وہ جو ہے نا وہ لوگ جو آئے ہیں وہ تو عیسیٰ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کریں علیہ السلام. وہ نا اس کو بڑا غصہ آیا. وہ پھر دوبارہ اس نے جو ہے نا وہ مجلس لگا لی اور کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ. سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم دوبارہ جمع ہوئے اور بہت پریشان تھے ہم کہ اب ہم کیا کریں گے, اب تو عقیدے کا مسئلہ ہے اور ان کا بھی عقیدے کا مسئلہ ہے. تو جعفر رضی اللہ عنہ ہم نے پھر جعفر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ یہی بات کریں گے. انہوں نے کہا ہم صرف وہی بات کریں گے جو حق بات ہے, دوسری بات ہم نہیں کہیں گے. ہم گئے, انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے بارے میں, تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا نظریہ کیا ہے؟ کہا ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کے رسول ہمارے پاس ان کے متعلق جو خبر لے کر آئے ہم وہی کہتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے. کہا وہ کیا ہے؟ وہ پھر سورہ مریم کی اگلی آیات تلاوت کی, تو وہ سنیں. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, اور کتاب میں مریم کا ذکر کر. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہو گئی, وہ جگہ جو مشرق کی جانب تھی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تو ہم نے اس کی طرف اپنا ایک خاص فرشتہ بھیجا, تو اس فرشتے نے پورے ایک انسان کی شکل اختیار کر لی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, مریم علیہ السلام نے کہا بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں, اگر تو کوئی ڈرنے والا ہے نا اللہ سے تو میں تجھے اس اللہ سے ڈراتی ہوں, میرے پاس نہ. قال انما انا رسول ربک, اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کس لیے؟ لأہب لک غلاما زکیا, تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا, لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر, جبکہ مجھے نہ کسی بشر نے چھوا ہے, ولم اک بغیا, اور نہ ہی میں کبھی بھی بدکارہ نہیں تھی, تو میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک, فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا, اب جو کہہ دیا ہے سو ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین, تیرے رب نے کہا ہے یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا, اور تیرے رب نے کس لیے یہ فیصلہ کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کو ایک نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ کام ہمیشہ سے شروع سے ایک طے شدہ کام ہے جس کا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے, اب یہ ہو کے رہے گا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, فَحَمَلَتْهُ, پس وہ اس کے ساتھ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, سو وہ اسے لے کر چلی ایک دور کی جگہ میں, جا کر وہاں الگ ہو گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, جب وہ بچہ ذرا بھاری ہوا, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ, تو درد زے جو ہے وہ اسے لے کر آئی, إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, کھجور کے ایک تنے کے پاس. تکلیف تھی, پھر اوپر سے لوگوں کا ڈر تھا, بڑی پریشانی تھی کہ لوگوں کو جواب کیا دیں گی. کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, اور میں بھولی بھلائی ہوتی, مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہوتا یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے, یعنی یہ میرے ساتھ ہوتا ہی نہ کبھی کوئی معاملہ, کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. فناداها, تسلی کی ضرورت تھی, فرمایا فناداها من تحتها, اس فرشتے نے اس کے نیچے سے اس کو آواز دی, اللہ تحزنی, یہ کہ غم نہ کر,
قد جعل ربک تحتک سریا، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک ندی جاری کر دی ہے. وہزی الیک بجذع النخلہ، اور اپنی طرف اس کھجور کے تنے کو حرکت دے. تساقط علیک رطبا جنیا، وہ تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گی. فکلی وشربی، تازہ پکی ہوئی کھجوریں کرے. فکلی وشربی وقری عینا، تو کھا اور پی اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا رکھ. فإما ترین من البشر احدا، اگر تو کسی بشر کو، انسان کو دیکھے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہہ کہ میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یعنی کسی سے بات نہیں کرنی. وقت آیا، بچہ پیدا ہو گیا. فأتت به قومها تحمله، پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی. قوم تو پھر لوگوں کو تو باتیں پہلے چاہیے ہوتی ہیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے ایک انوکھا کام کیا ہے، ایک تو انوکھے کام کو آئی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا. وما كانت امك بغيا، اور تیری ماں بھی کبھی جو ہے نا وہ بدکار نہیں تھی. فاشارت الیہ، انہوں نے جو ہے نا مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من كان في المهد صبیا، ہم اس کے ساتھ کیسے بات کریں جو گود کے اندر ابھی تک بچہ ہے. اللہ اکبر. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. انہوں نے بولنا شروع کر دیا. قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. میری ماں کی طرف انگلیاں نہ اٹھاؤ. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بہت بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں. وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کب تک؟ جب تک میں زندہ رہوں. وبرا بوالدتی، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت، سلامتی ہو مجھ پر اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت، اور اس دن بھی جس دن میں فوت ہوں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا میرے اوپر سلامتی ہو. کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم. نجاشی کہنے لگا، زمین سے اس نے ایک تنکا اٹھایا، باریک تنکا. کہتا ہے اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم اس تنکے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھے. جتنا اس نے بیان کر دیا نا، اس تنکے جتنا بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. جو تم نے کہا ایسے ہی تھے. وہ نہ خدا تھے اور نہ ہی جو تم نے بیان کر دیا اس سے آگے کچھ بھی تھے. وہ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.